اس پر کام بھی ہونا چاہیے. چینی جو آپ کے کاؤنٹر پارٹس ہیں, انجینئرز ہوں یا باقی لوگوں, ان سے آپ کی جو انٹریکشن ہوتا ہے ML1 کے حوالے سے, ان کا کیا ویژن ہے, وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پروجیکٹ کو, اور جو آپ کے اور ان کے درمیان کولیبوریشن ہے اس کا کیا لیول ہے؟ جی شکریہ حامد صاحب. ایسے آپ کے کویشچن کا آنسر کرنے سے پہلے میں دو چیزیں کلیریفائی کر دوں. دو سوال بہت جنریٹ ہوتے ہیں پبلک میں بھی, لوگوں میں بھی, کہ اس میں آپ نے الیکٹرک ٹرینیں کیوں نہیں چلائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں وہ شامل نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک کویشچن ہے, الیکٹرک ٹریکشن جسے ہم کہتے ہیں. جی جی. الیکٹرک ٹریکشن بیسیکلی وہ پروجیکٹ ہے جو کہ ایک فالو اپ پروجیکٹ ہے. ہمارا ٹریک جو ہے ری لائن ہونا ہے, برج بننے ہیں, چیزیں ہل جانی ہیں, ساری یارڈ ہل جانے ہیں. اس وقت وہ انسٹال نہیں ہو سکتا. ہم نے اس کے اندر ڈیزائن میں پروویژن رکھ دی گئی ہیں. جب بھی ہم بنائیں گے پروویژن ہوں گی. جو یہ پروجیکٹ کمپلیشن کے نزدیک جائے گا, ایک فالو اپ کے پروجیکٹ کے طور پہ اس کو لانچ کر دیا جائے گا, اور جو ہی یہ کمپلیٹ ہوگا تو ہوپ فلی وہ بھی ساتھ کمپلیٹ ہو رہا ہوگا. اس PC1 میں نو ڈاؤٹ شامل نہیں ہے. ہمارے پاس 9 سال ہیں, ہم اگلے 3-4 سالوں میں اس کا PC1 بنا کے اس کو شامل کر لیں گے. تو ریسٹ ایشور کہ ET کے ساتھ ہی الٹیمیٹلی ML1 نے چلنا ہے. لیکن چونکہ لوگ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کیوں نہیں شامل کی, ہمیں ہمارے پتہ ہے, لیکن ایک طریقہ کار ہے کہ وہ اس کے بعد والا پروجیکٹ ہے, اور وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرا جو اس کے بارے میں کویشچن آتا ہے کہ آپ نے سٹینڈرڈ گیج کیوں نہیں ڈال دیا. دنیا میں سٹینڈرڈ گیج ہے, یہ بھی خاصا ہمارا 5 فٹ چینج کا. وہ ٹیکنیکلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ML1 کی جب بات کرتے ہیں تو گاڑی کراچی سے نکلتی ہے, آگے حیدرآباد آ گیا, حیدرآباد سے بدین گاڑی جاتی ہے, پھر آگے کوٹری آ گیا, کوٹری سے ML2 آتا ہے. اگر ہم اس کو سٹینڈرڈ گیج کر دیں گے تو جو گاڑیاں حیدرآباد بدین سے آ رہی ہیں, وہاں سے آ رہی ہے, ML2 آ رہی ہے, جیسے شادرہ سے فیصل آباد جا رہا ہے, تو وہ گاڑیاں وہیں رک جائیں گی. وہ پھر وہ تو براڈ گیج کے ہیں سارے, وہ ML1 پہ گاڑی آ ہی نہیں سکے گی. تو ہمیں تو سٹینڈرڈ گیج کا الٹا نقصان ہو جائے گا. لیکن ان دونوں چیزوں کو لے کر بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت کوئی نقص سے بھرا ہوا پروجیکٹ ہے. جی ET تو میں نے بتا دیا کہ یہ فالو اپ پروجیکٹ ہے, بعد میں آنا ہے. سٹینڈرڈ گیج کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسا اس کا بینیفٹ مجھے تو ایز اے انجینئر نظر نہیں آتا کہ کوئی اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہو. لوگ کہتے ہیں جی کوچے میگنے سستی ملیں گی, ایسی بات نہیں ہے. ریلوے کی کوئی چیز آف شیلف نہیں ملتی, دکان پہ جا کے لینے, یہ کسٹمائز ہے. جب بھی آپ آرڈر دیں گے بن جائے گی. ریسنٹلی ہماری مثال ہے کہ ہم نے کوریا سے انجن خریدے ہیں, ہم نے نہیں, NLC نے پرچیز کیے تھے. وہ سٹینڈرڈ گیج کے ہم اس کو لاہور پاکستان میں چلا رہے ہیں, نیچے اس کی بوگیاں چینج کی ہیں, وہ چل پڑا. تو یہ میتھ ہے بہت بڑی, اور اس کو ڈس انفارمیشن کے طور پہ لیا جانا چاہیے. صاحب یہ ایسے ہی ہے کہ چینی جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان سے آپ کا انٹریکشن کیسا رہتا ہے؟ مارولس انٹریکشن ہے کہ جب بھی ہم چائنا جاتے ہیں تو اب مجھے نہیں یاد پڑتا, میں نے سارا یورپ بھی گھوما ہے, کہ وہ رسپیکٹ جو پاکستانی کو وہاں ملتی ہے چائنا میں. کیونکہ سم ٹائمز وہ ہمیں کنفیوز وہ ہوتے ہیں کہ شاید ہم انڈین ہیں یا پاکستانی ہیں, اور جو ہی آپ بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے, کمپلیٹ بیہیویئر کا چینج ہو جاتا ہے. اور وہ اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں ریسٹورینٹس میں, ہوٹلز میں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے صرف چائنا جا کے ریسیو ہوا ہے, ورنہ کسی کنٹری میں اس لیے رسپیکٹ نہیں ملتی. یہاں بھی ایسا ہے کہ وہ باقاعدہ, اب چونکہ وہ DHA میں رہ رہے ہیں, EME کالونی میں رہ رہے ہیں, ہماری عید پہ باقی فنکشنوں پہ باقاعدہ شامل ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اکٹھا کھانا کھاتے ہیں, ایون پاکستانی کھانے بھی کھانے شروع ہو گئے ہیں. اور جس قسم کی بھی ہم ان سے, اب ان کا جو اسکوپ آف ورک ہے وہ ڈیفائنڈ ہے. کوئی ایکسٹرا کام بھی بتا دیں ان کو تو وہ کبھی انہوں نے مائنڈ نہیں کیا, وہ اس کو فرینڈ شپ کے طور پہ لیتے ہیں. اور یہ پروجیکٹ میرا آبجیکٹو آپ سے پوچھنے کا تھا کہ اس کی ڈیزائننگ کے اندر کوئی آپ کا اور ان کا پوائنٹ آف ڈفرنس زیادہ ہو, یا اور ایسے ایشوز ہوں جو ٹیکنیکل ہوں. شروع میں یہ ایک 6 مہینے سال بہت بڑا ایک آیا ڈفرنس. میں اسے ڈفرنس نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ وہ آٹومیشن پہ زیادہ ہیں. ان کی ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہے, ان کے پاس سافٹ ویئر ہیں. ہم ابھی تک مینول چیزوں پہ ہیں. فار ایگزامپل ایسٹیمیٹ بنانا ہے, کوئی ڈیزائن کرنا ہے, ہم مینول کر رہے ہیں. تو ان کے سافٹ ویئر ہمیں سمجھ میں نہیں آتے تھے. وہ کہتے تھے یہ ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل نہیں دے سکتے, یہ تو سافٹ ویئر بیسڈ ہے, آپ کو کیسے دیں. الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے آپ کو کسٹمائز, کچھ ہم نے امپروو کیا, کچھ انہوں نے کسٹمائز کیا. اب ہم سیم پیج پہ ہیں. ایکسلنٹ. 6 مہینے ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ تو ہوئی ہے پھر پاکستان. جی ہماری میرج ریلیشن تھوڑے عرصے میں ہماری 5-6 کمپنیاں اس میں انوالو ہیں پاکستانی, اور ان کی بہت کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے. جیسے اورنج لائن سے ہوئی تھی, اب ML1 پہ ہوئی ہے. تو کیپیسٹی بلڈنگ تو اس میں ڈیفینیٹلی ہے. اسی کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی کہا جاتا ہے, اسی کو جو نالج کا ٹرانسفر ہے, کہ جہاں واقعی سافٹ ویئرز کے حوالے سے. بلکہ اس میں تو ایک پرٹیکولر ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا عنصر بھی شامل ہے 3-4. اس میں ہمارا جو ایک فاسٹنگ سسٹم ہوتا ہے, جس میں ہم ریل اور
स्लीपर को जोड़ते हैं, ओके, वो आज तक हम बाहर से मंगवा रहे हैं। उन्हीं की रिकमेंडेशन थी कि इसको आप बाहर से मत मंगवाएं, हम आपको ये फैक्ट्री यहाँ इंस्टॉल करके देते हैं, हमारे जाने के बाद भी काम आएगी, वो यहाँ बनेगी। स्लीपर का डिज़ाइन है, वो फैक्ट्री यहाँ बनेगी, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगी, और छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ऐसी हैं जिसकी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्ट में शामिल की गई है, और ये चाइना की ही रिकमेंडेशन, कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन है। तो ये उनकी थिंकिंग इस तरह की है कि वो हमें